دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دراصل دوستو واقعہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات بستی والوں کو پتہ چلی تو سب کی چینخیں نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حافظ کرنے کے لیے وہاں جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک سانپ کی ماں بن گئی۔ جی ہاں، ایک لڑکی نے سانپ کو پیدا کیا۔ آئیے جانتے ہیں آج کا یہ عجیب و غریب واقعہ۔ دوستو، وہ غیر مسلم شخص نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہ پایا، اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو گیا تھا، اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ اسی لیے اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی ہے، مگر اس کو میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا، اس کا میں سکھ چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک کالے جادو کرنے والے کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر دونوں پر کالا جادو کروا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھجا کھجا سا رہنے لگا، اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی تو ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کے مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی، اور فقیر کہنے لگا، بیوی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بیوی جی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر سے کہنے لگا، بیوی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندر سوئی ہوئی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو سکتی ہے، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی
जो उससे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब औरत अपनी बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए नहीं आया है, इसीलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फकीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा न बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर को इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो इस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि वो फकीर ठीक कह रहा है। उसके बाद वो एक बड़े आलिम के पास आई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसको एक और बेटी पैदा हुई और वो और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक उड़ती हुई चील आई और उस मासूम बच्चे को उठा ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चा सीधा जमीन पर आकर गिरा और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है और दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास आई और उसको इस फकीर के बारे में बताया और फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब किसको लेने आए हो? जब भी आते हो मेरी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फकीर कहने लगा कि औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले आओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दे दिया। फकीर काफ़ी देर तक पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गया, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा था। उस फकीर ने फिर कहा, देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फकीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए
تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے پہلے سانپ کو پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال پاؤ گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میری ہی اولاد ہے، اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائیں ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کسی بچے کی جگہ ہو سکتا ہے سانپ نکلے، لیکن تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفہ کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے وہ اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے ادا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے کے پاس آیا تو وہ عورت کہنے لگی، بابا جی کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا، کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہے، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی، اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا، وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ساتھ ہی آپ کو دوستوں ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے کہ کسی پر بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ دوستوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امین المومنی، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، اور آج اس عورت کی شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے، اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب اس واقعے سے پہلے دوستوں، عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امین المومنی کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رزن کا عمل شروع کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی، اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امین المومنی سے پوچھا کہ عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رزن کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ حکم دیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے امین المومنی، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، عثمان 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال سمجھا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا۔ اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطع رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے، حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رزن کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں میں 2 انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔